بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر اور میں جناب آپ کی خدمت میں عمران ریاض خان. آج ہے 6 جون اور دن ہے آج ہفتے کا. آج ہم اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کیونکہ معاملات پاکستان کی سیاست کے اب پاکستان کی جغرافیائی حدود سے نکل کر آزاد کشمیر میں داخل ہو چکے ہیں اور گلگت بلتستان کو بھی انہوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. اور طاقت کا بے دریغ استعمال پاکستان میں تو ہو ہی رہا تھا، اب پاکستان سے باہر بھی ہو رہا ہے. پاکستان سے باہر ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کا معاملہ بہت ہی سینسیٹیو ہے اور اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں. مقبوضہ کشمیر کا تنازع موجود ہے، پلیبسائٹ وہاں پہ ہونا ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق. اسی طریقے سے گلگت بلتستان کا علاقہ بھی سینسیٹیو ہے اور ہم ابھی اس طرف بڑھ رہے تھے کہ اس کو پاکستان کا باقاعدہ مین سٹریم میں شامل کیا جائے. لیکن ہم جو گلگت بلتستان میں تماشا دیکھ رہے ہیں اور جو آزاد کشمیر میں ہم تماشا دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں. سر بھی اس کو 2 حصوں میں کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو گلگت بلتستان پہ میرے خیال میں چند سوالات بڑے ضروری. نمبر 1، پریکٹیکلی پاکستان تحریک انصاف کو گلگت بلتستان کے پورے الیکٹورل پروسیس سے باہر نکال دیا گیا. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس وقت جو حکومتی ایوان ہے یا ان کی جو آپسی ڈسکشنز ہیں ان میں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو حصہ لے رہی ہیں بنیادی طور پہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی، ان کا مقابلہ ہے اور جب ہم کوئی سیٹیں حاصل کر لیں گے تو فارمولہ طے کر لیں گے. اور یہ فارمولہ جو طے ہونا ہے وہ محسن نقوی صاحب کچھ پیغامات شہباز شریف صاحب تک پہنچا بھی چکے ہیں. جی تو ایک تو گلگت بلتستان کے پورے الیکشن سے پاکستان تحریک انصاف کا باہر رہ جانا اور باہر رہنے کے باوجود اس معاملے کا زیادہ نہ اٹھایا جانا. یعنی آج ڈسکس یہ ہو رہا ہے کہ شیخ وقاص کا یہ سٹیٹمنٹ بہتر ہے یا سہیل آفریدی کا سٹیٹمنٹ بہتر ہے. آج ڈسکس یہ ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر لڑائی کے جو اتنا بڑا ایک پورے پاکستان کے لاکھوں کی آبادی کا ایک الیکشن ہے اس کو ڈسکس نہیں کیا جا رہا اور نہ پی ٹی آئی کر رہی ہے. یہ کتنا بڑا فیلئر پی ٹی آئی کا یا حکومت کی کامیابی یا گلگت بلتستان کے لوگوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ ایکچولی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو باہر نہیں کر رہے، یہ پاکستان کے عوام کو باہر کر رہے ہیں. گلگت بلتستان میں اگر کسی سیاسی جماعت کو آپ حصہ نہیں لینے دیتے یا آزاد کشمیر میں یا پاکستان کے کسی بھی حصے میں، بنیادی طور پر وہاں کے عوام کو آپ آؤٹ کر رہے ہیں اس الیکٹورل پروسیس سے اور اس ریاستی امور سے. اور اس کا جو سب سے زیادہ نقصان ہے وہ یہی ہوگا جو ہم نے مشرقی پاکستان میں دیکھا تھا کہ مشرقی پاکستان میں ہم نے یہی کام کیا تھا. ہمارے بڑے فوجی حکمرانوں نے وہ سلسلہ شروع ہوا تھا 1958 سے جب آئین دستور ختم کر دیا گیا اور اس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑا تھا 71 میں. اور ہم وہاں سے سبق نہیں سیکھے ابھی تک. وہ کام کیا. اس کے بعد پھر ہم نے نیشنل عوامی پارٹی کو بین کیا تھا اور نیشنل عوامی پارٹی کو بین کر کے یہ سمجھتے تھے کہ معاملہ حل ہو جائے گا، لیکن اس سے مزید معاملات خراب ہو گئے تھے. پھر سیم اسی جگہ کھڑے ہیں، یہ اسی جگہ پہ کھڑے ہیں. پھر بلوچستان میں بھی یہی حرکت ہم نے اس وقت کی تھی بھٹو کے دور میں، حکومتیں مسلط کی اس کے بعد سے اب تک. سوال یہ پیدا ہوتا ہے صابر بھائی کہ یہ ابھی جو کر رہے ہیں اس تجربے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے. دیکھیں یہ تو نظر آتا ہے کہ وہ فارم 47 جاری کر دیں، حکومت نہ بنے کسی کی، وہ وہاں پہ انارکی پیدا کر دیں، وہ وہاں قتل عام کر دیں، کچھ بھی کر دیں، وہ اپنی کٹ پتلی حکومت کے علاوہ کسی اور حکومت کو بننے نہیں دیں گے. یہ جو فارمولا ہے وہ تو یہی دکھائی دیتا ہے. لیکن پبلک کا ریئیکشن آپ کس حد تک توقع کر رہے ہیں؟ کیونکہ گلگت بلتستان کے لوگوں میں شرح خواندگی بھی زیادہ ہے اور ان کی ریزیلینس بھی بہت زیادہ ہے، لیکن ان کے مسائل اور مجبوریاں بھی بہت زیادہ ہیں. یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. دیکھیں ایک بات، یہ گلگت بلتستان اور اس کے بعد گلگت بلتستان سی پیک کا ایک دروازہ ہے، داخلی دروازہ چائنا سے. دوسرا دروازہ ہے گوادر. یہ میں جو سمجھتا ہوں یہ دانستہ انٹرنیشنل پریشر کے تحت یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اور امریکن دباؤ میں، کیونکہ سی پیک کا سارا روٹ آپ نے ڈسٹرب کر دیا ہے اور وہ گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور اس کے بعد آپ کا گوادر، یہ سارے کا سارا اس میں انریسٹ پیدا کیا جا رہا ہے.
گوادر کو تو چائنا نے اپنے طاقت کے بلبوتے پہ اپنے ایریاز کو کنٹرول کیا ہوا ہے. جی ہاں, وہ اپنے بندوبست کے تحت انہوں نے کچھ نہ کچھ کیا ہوا ہے, لیکن گوادر کی طرف جانے والا کوئی بھی راستہ جو ہے اس پہ آپ آزادانہ ٹریول نہیں کر سکتے. تو یہ جو اس وقت آپ نے جو سوال کیا, دیکھیں مشرقی پاکستان 16 دسمبر 1971 کو نہیں علیحدہ ہوا تھا, وہ تو آخری سٹیج تھی جس دن 90,000 ہمارے فوجی سرنڈر کر گئے. اس سے پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا 1958 سے. 56 کا دستور آیا, پارلیمانی دستور تھا. 2 سال بعد اس کو ہم نے اٹھا کر پھینک دیا, اور پھر جنرل ایوب خان آ گئے, انہوں نے اپنا دستور بنا لیا 62 کا صدارتی نظام, جو کہ ہمیں میچ نہیں کرتا تھا ہمارے ساری صورتحال کی وجہ سے. اس کے بعد محترمہ فاطمہ جناح کو پھر ہرایا گیا جس طریقے سے دھاندلی, اور پھر 71 کے الیکشن کو تسلیم لیا گیا. تو یہ جو آج جو کچھ بویا جا رہا ہے, آزاد کشمیر میں بویا جا رہا ہے یا گلگت بلتستان میں, اور وہاں کے عوام کو آپ باہر نکال کے پھینک رہے ہیں اور اس کو ویسے ہی ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے آپ نے مشرقی پاکستان کو ٹریٹ کیا. ان کی ووٹر لسٹیں خراب کر دی, سارا کچھ خراب کر دیا. اچھا, وہ ایک امیدوار کو 3 مرتبہ انتخابی نشان, وہ ایک انتخابی نشان کا اپنے علاقے میں بتا کے آتا ہے. ایک امیدوار کا جو چکر ہے نا اس کے انتخابی حلقے کے اندر, وہ 4-5 دن میں کم سے کم لگتا ہے وہاں پہ, 6 دن بھی لگ جاتے ہیں بیچاروں کو. وہ بہت بڑا علاقہ ہے. وہ بیچارہ ایک چکر لگا کے آتا ہے, واپس پہنچتا ہے, پتہ چلتا ہے اس کا انتخابی نشان تبدیل ہو گیا. وہ پھر جاتا ہے, پورا چکر لگا کے واپس آتا ہے, پتہ چلتا ہے پھر انتخابی نشان تبدیل ہو گیا. تو وہاں پہ تو اس قسم کا کنفیوژن پھیلایا گیا ہے. لیکن اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے گلگت بلتستان کے لوگوں پہ کہ وہ اپنا مینڈیٹ چوری ہونے دیتے ہیں یا نہیں ہونے دیتے. اب بال جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور گلگت بلتستان کے لوگوں کے بیچ میں ہے. اسٹیبلشمنٹ جیتتی ہے یا وہاں کے لوگ جیتتے ہیں, یہ اب فیصلہ انہوں نے کرنا. نہیں, میں کہوں گا اسٹیبلشمنٹ جیتتی ہے یا پاکستان جیتتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس وقت بھی جنرل ایوب یہ سمجھ رہے تھے, اور جنرل ایوب خان یہ سمجھ رہے تھے. ایوب خان تو فاطمہ جناح سے لڑ رہے تھے, یحییٰ خان جو ہے شیخ مجیب سے لڑ رہے تھے, ضیاء الحق جو ہے وہ ذوالفقار بھٹو سے لڑ رہے تھے, عاصم منیر عمران خان سے لڑ رہے ہیں, پرویز مشرف جو ہے وہ نواز شریف اور بے نظیر سے لڑ رہا تھا. تو ہر ڈکٹیٹر جو ہے وہ اپنے اپنے دور میں ایک اس دور کے سب سے مقبول عوامی رہنما سے لڑا ہے, اور نقصان پاکستان کا ہوا. یہ بات ٹھیک ہے, نقصان پاکستان کا ہوتا ہے. اور اسی لیے اب بہت بڑے بڑے جو ہمارے جو ہیں پرو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی طاقت کا استعمال اتنا نہ کریں کہ آپ اپنے کشمیر سے ہی آپ ہاتھ دھو بیٹھیں. اس کی ریزن ہے کہ آپ کا پورا 75 سال کا جو یہ کھڑا ہے کشمیر کا مقدمہ, سر وہ کشمیر کا مقدمہ تو یہی ہے کہ کشمیریوں کو آپ دیں ووٹ کا حق, اور انڈیا کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہی یہ ہے. 370 آرٹیکل انہوں نے ختم کیا, وہی آپ فسطائیت آپ آزاد کشمیر میں مسلط کر رہے ہیں, وہی کچھ آپ گلگت بلتستان میں کر رہے ہیں. تو آپ تو بیسیکلی کشمیر سے دستبرداری کی طرف جا رہے ہیں, اور کشمیر میں آپ یہ موقع دے رہے ہیں گلگت بلتستان اور کشمیر میں کہ آپ ادھر آئیں, انٹرنیشنل فورسز کو دعوت دیں کہ جناب آ کے انٹروین کریں. آپ کو پتہ ہے کہ جب دیامیر بھاشا ڈیم بننا تھا تو اس میں ورلڈ بینک سپورٹ کر رہا تھا اس کو. انڈیا نے خط لکھا ورلڈ بینک کو کہ جناب یہ تو متنازع علاقہ ہے, یہ آپ اس کو دے ہی نہیں سکتے. تو وہ اس حد تک وہ اپنا ڈاکومنٹیشن کرتا رہتا ہے. آپ وہی حرکت کر رہے ہیں گلگت بلتستان میں. جو موقع آپ کو انڈیا نے دیا اور آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے, وہ موقع آپ اب انڈیا کو دینے جا رہے ہیں اپنی حرکتوں سے. کشمیر کے معاملے پہ ہم آ جاتے ہیں. ابھی جو لیٹسٹ خبر آئی وہ یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی پر, جو ایک جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے, اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی. جی ہاں, کہ وہ کالعدم جماعت ہے, وہ دہشت گرد ہیں. بالکل. صابر بھائی, تھوڑی دیر پہلے ایک خبر آئی تھی کہ سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر نے انہیں بطور ایک پارٹی مدعو کیا ہے کہ آپ آئیں اور آ کر سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ جو ہے وہ ان کو اٹینڈ کریں. اس سے پہلے وفاقی حکومت اور وہاں کی جو حکومت ہے, ریاستی حکومت, وہ دونوں حکومتیں ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرتے رہے. بالکل. اس سے پہلے ان کے مطالبات کے اوپر منوان کہا گیا کہ یہ جائز مطالبات ہیں, ناجائز نہیں ہیں. ہر فورم کے اوپر وہ بات کرتے رہے, ٹیلی ویژن پہ ان کے انٹرویوز آتے رہے, پاکستان کے میڈیا کے اندر وہ دکھائی دیتے رہے. تو ان کی حیثیت بالکل ایک عام پاکستانی شہری یا ریاست کشمیر کے ایک شہری کی حیثیت تھی. اچانک سے ریاست یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آج کے بعد یہ دہشت گرد ہیں. یہ دہشت گرد بنانے کا طریقہ کون سا ہے؟
یعنی کسی جماعت کو قلعدم کر دینا اور اسے دہشت گرد قرار دے دینا بغیر کسی انسیڈنٹ کے. یعنی چند گھنٹے پہلے آپ ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں, چند گھنٹے پہلے آپ انہیں انگیج کر رہے ہیں, چند گھنٹے پہلے آپ انہیں پارلیمان میں دعوت دے رہے ہیں, چند گھنٹے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو الیکشن لڑنا چاہیے, آپ الیکشن لڑ کے پارلیمان میں آئیں اور آ کر وہاں پہ قانون سازی کریں اور آئین میں ترمیم کر دیں. چند گھنٹے پہلے آپ کا سپریم کورٹ انہیں دعوت دے رہا ہے کہ آپ آگے پارٹی بنیں اور یہ والا مقدمہ لڑیں, اور چند گھنٹے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ تو جماعتی دہشت گرد اور قلعدم ہو جاتی ہے. یہ پاکستان کو مذاق بنانے کا اس سے بدترین کوئی اور منصوبہ ہو سکتا ہے صابر بھائی؟ یہ کیا کیا ہے انہوں نے؟ سر جنرل ایوب خان سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور جنرل عاصم منیر تک یہ چل رہا ہے. جنرل ایوب خان نے اس وقت کی ساری سیاسی قیادت کو فارغ کر دیا, غدار تھے نا سارے, ایبٹو کے ذریعے اور پروڈا کے ذریعے, ٹھیک ہے, اور ان کو یہی کہا کہ آپ لکھ کے دیں, سیاست سے آپ کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں ورنہ آپ کے خلاف یہ جھوٹا مقدمہ ہے. ٹھیک ہے. تو 70 نامور سیاستدان, اور وہ سیاستدان جنہوں نے پاکستان بنایا تھا, زیرک سیاستدان جنہوں نے پاکستان بنایا تھا, ان سب کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. محترمہ فاطمہ جناح, اب ان کا خیال تھا کہ اپوزیشن تو گئی, فاطمہ جناح ڈٹ گئی. اپوزیشن نے کیا کیا؟ اپوزیشن نے, کیونکہ سیاستدانوں کے پاس 1001 راستہ ہوتا ہے, انہوں نے سامنے پہاڑ کھڑا کر دیا, انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کو کھڑا کر دیا, ایک پہاڑ لا کے سامنے. ان کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا. محترمہ فاطمہ جناح کو بھی انہیں ریڈیو پاکستان پر پابندی لگانا پڑی کہ کوئی آپ کی تقریر نہیں ہوگی. ان کو بھی بجلی کا پانی کا بل بھیجنا پڑا. تو اور انہیں غدار ڈکلیئر کیا گیا. پھر ان کا جس خاتون نے غسل دیا, انہوں نے یہ کلیم کیا کہ ان کا قتل کیا گیا تھا, ان کے جسم پہ تشدد کے نشانات تھے. یہ مادر ملت, یہ محترمہ فاطمہ جناح مادر ملت. اس کے بعد آپ آ جائیں, اگلے آتے ہیں یحییٰ خان. لیاقت علی خان کا قتل ہوتا ہے. لیاقت علی خان تو 1951 میں ان کو تو اللہ کو پیارے ہو گئے نا, شہید کر دیا گیا. اس کے بعد آ جائیں, مختصراً ہم جائیں گے, ساری دنیا جانتی ہے لیکن نوجوانوں کو بتانا تازہ کرنا ضروری ہے, یادیں تازہ کرنا ضروری ہے. اس کے بعد آ جائیں یحییٰ خان. یحییٰ خان نے کیا کیا؟ شیخ مجیب غدار. پہلے جنرل ایوب خان نے سب کو فارغ کیا, محترمہ فاطمہ جناح سمیت, پھر یحییٰ خان آ گیا. شیخ مجیب غدار پورا مشرقی پاکستان غدار, اور ایک فوجی آپریشن کر دیا, اور اس دن وہ آخری کیل ٹھونک دیا. اس کے بعد آپ کو مزے کی بات بتاؤں, ایک باعزت ہمارا ایک ہونے جا رہا تھا, پولینڈ کی قرارداد. UN سیکورٹی کونسل میں پولینڈ کی قرارداد رشیا کی طرف سے آئی, رشین سپورٹ کر رہے تھے, وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پھاڑ دی. وہ تھا کہ جنگ بندی, اور جنگ بندی کے بعد آپ بیٹھ کے معاملہ طے کریں. اگلا پھر آتا ہے جی آپ کا یحییٰ خان نے یہ کام کیا, پاکستان دو لخت ہو گیا. جنرل ضیاء پیپلز پارٹی غدار پوری کی پوری, اس دوران نئی جماعت بنائی. ہاں, نئی جماعت بنائی. تاجروں کو سیاست میں انٹروڈیوس, جنرل ضیاء کے جو مہربانیاں, ایک تاجروں کو سیاست میں لے کر آئے, جو طاقتور انڈسٹری صنعت کار جو تھے ان کو سیاست میں لے کر آئے. نمبر 2 کلاشنکوف لے کر آئے. نمبر 3 مذہبی جنونیت لے کر آئے. نمبر 4 پاکستان میں منشیات لے کر آئے. یہ 4 تحفے جو ہیں یہ پاکستان کو جنرل ضیاء الحق نے دیے. اور اس وقت پیپلز پارٹی ملک دشمن ٹھہری, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ کون کون سے ملک دشمن ہیں؟ آپ کا ANP خان عبدالغفار خان ملک دشمن, ولی خان ملک دشمن. اس کے بعد آپ کے آگے جی آگے اس سے پہلے اسفند یار تھے, وہ تھوڑے سے ان کو تھوڑا سا بچایا گیا کیونکہ اس سے پہلے ان کا. ہاں لیکن یہ بات ہے, اچھی بات ہے, چوتھی نسل محب وطن پیدا ہوئی ہے ان کی. وہ ایمل ولی خان بلوچستان سے جا کے انہیں بنایا گیا سینیٹر, تو چوتھی نسل میں جا کے یہ محب وطن ٹھہرے. اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو وہ غدار. اس کے بعد آ جائیں, ان کو بھی ڈکلیئر کر دیا گیا. پھر آ جائیں نواز شریف صاحب, ان کو بھی ڈکلیئر کر دیا گیا. بھٹو غدار ہوتے ہیں, زرداری غدار نہیں ہوتے. جی ہاں, یہ جو بھٹوؤں کی پولیٹیکل پارٹی تھی جسے پاکستان پیپلز پارٹی کہتے تھے, ایک دور میں میرا پورا خاندان اسے ووٹ ڈالتا تھا, میں لگتا تھا تاجروں سے یہ بہتر ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو جو بھٹوؤں کی پارٹی تھی, اسٹیبلشمنٹ نے زرداریوں کے ذریعے سے اس پہ قبضہ کر دیا. بالکل. اب یہ وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. یہاں بروٹ میجورٹی کا ذکر ہوتا ہے, یہاں ذکر ہوتا ہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ کیسے مضبوط کرنے ہیں مل کر.
یہ اور پولیٹیکل پارٹی ہے انقلابی یا ایسی سوچ جو سویلین سپرمیسی کی بات کرتی ہو، اس کا اب والی پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب اگر کوئی اس بارے میں بات کر سکتا ہے تو آ جائے سامنے، فی الحال تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا. اس کے بعد بلوچستان میں آ جائیں، محمود خان اچکزئی صاحب غدار، بی این پی مینگل، سردار اختر مینگل صاحب، ان کو بھی وہی ڈکلیئر کر دیا، اور مالک صاحب کو بھی فارغ کر دیا، اور ان کی جگہ پہ آگے باب پارٹی، کنگز پارٹی، وہ ایک چل رہی ہے. بزنجو صاحب بھی غدار، بزنجو صاحب بھی فارغ، یعنی کہ جتنے تھے بیچارے شریف لوگ ان سب کو فارغ کر دیا. نوابزادہ نصر اللہ کون تھے؟ نوابزادہ نصر اللہ خان بڑی مشکل عزت بچا کے وہ بچتے رہے ہیں، اور بہت ہی زیرک سیاستدان. تو یہ ساری حرکتیں کرتے رہے ہیں. اور ابھی جب یہ فاٹا ہو رہا تھا نا جی، کہ فاٹا انضمام ہو رہا تھا، تو اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب پہ الزام لگا دیا کہ جناب ان کو تو فلاں مغربی سفارت خانے سے انہوں نے 5 لاکھ لیا، تو یہ ان پہ بھی الزام لگا دیتے ہیں. تو اب تک، اور اب پاکستان تحریک انصاف، عمران خان وہ غدار، پھر یہ آ جائیں کہ پھر صحافیوں میں اب صابر بھائی ہم سارے غدار ہیں. کیا یہاں پہ محب وطن صرف وہ ہے جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں ہے، یا جو قوم کے پیسوں سے تنخواہ لے گا؟ صرف ایک ادارہ محب وطن ہے، باقی سارے غدار ہیں. میں ایک آپ کو بتاؤں، کھل کے بات کریں، ہو سکتا ہے کوئی 2-4 مقدمے اور ہو جائیں. 100 سال سے اوپر تو اور سزا آپ کو نہیں ہو سکتی. جب تک ہم سپہ سالار، آرمی چیف، ان کے اختیارات پہ قدغن نہیں نہ لگاتے، ان کے اختیارات پہ قدغن نہیں لگاتے، ان کے احتساب کا باقاعدہ ایک طریقہ وضع نہیں کرتے، بالکل نیٹ اینڈ کلین لکھا ہونا چاہیے، اس وقت تک پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے. میں اور اس سے سادی بات کرتے ہیں. جس دن خواجہ آصف کو ملنے کے لیے عاصم منیر صاحب کو ٹائم لینا پڑا، جس دن میٹنگ میں خواجہ آصف بیٹھے مین چیئر پہ اور آرمی چیف بیٹھے سامنے 10 بندوں کے بیچ میں، جس دن خواجہ آصف فیصلہ کرے اور عاصم منیر جا کے عمل درآمد کرانے کے پابند ہوں گے، اس دن پاکستان کا پہیہ چل پڑے گا، اس سے پہلے نہیں چلے گا. صبر بھائی اب آ جائیں کہ آزاد کشمیر کے اندر ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. انہیں لگتا ہے کہ طاقت سے کنٹرول کرنے کے ایک اور بھی جی آرمی چیف کا جو عہدہ ہے، اس کا بھی اسی طریقے سے اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے جیسے ججز کا ہوتا ہے. سپریم جوڈیشل سیکرٹری ہے یہ نہیں سر، وہ ججز تو بہت وہ تو آزاد، میں کہتا ہوں دیکھیں جو جوڈیشری ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، یہ فوج آزاد ادارہ نہیں ہے، یہ تو جواب دہ ہے. جواب دے نا. میں کہتا ہوں ان کا بھی محاسبہ اسی طریقے سے جیسے بیوروکریٹ کا ہوتا ہے، جیسے پولیس کا، جیسے آئی جی کا ہوتا ہے. ایک ہے حالت جنگ. حالت جنگ میں ایک سپہ سالار کے کیا اختیارات ہیں، وہ بالکل الگ چیز ہے. ایک ہے حالت امن. حالت امن اس کا کیا رول ہے؟ سر امریکہ میں جنگ لگی ہوئی تھی، انہوں نے اٹھا کے اپنا آرمی چیف فارغ کر دیا، کسی نے پوچھا بھی نہیں. چائنا میں آپ کو پتا کس نے چینج کیا ہے؟ پیٹ ہیگزت نے کیا ہے. جی ہاں، ان کے وزیر دفاع نے کیا یا وزیر جنگ نے کیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی نہیں کیا. یعنی ان کا امریکہ کا جو خواجہ آصف ہے اس نے آرمی چیف تبدیل کر دیا ڈیورنگ دا جنگ. اور دوسرا، آرمی چیف پر پابندی ہونی چاہیے کہ وہ کسی ڈپلومیٹ سے نہیں ملے گا. ہاں نہیں، نیور ایور، یہ تو نہیں ہونا نہیں چاہیے، نامناسب ہے. اور یہ ڈپلومیٹس کو بھی کہنا چاہیے کہ آپ کا ان سے ملنے کا کیا کام ہے؟ ان کا دفاعی کام ہے. کوئی فوجی آ جائے وہ ان سے مل لے، کوئی دفاعی نقطہ نظر سے کوئی پریکٹس ہے، کوئی ٹریننگ ہے، کوئی اور چیز ہے، یہ معدنیات لے کے پہنچ جانا نامناسب بات ہے. یہ صبر بھائی یہ کشمیر کو ہم تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ آپ نے کشمیر میں بہت ٹریول کیا، میں نے بھی کیا. میں نکیال سیکٹر سے لے کے پتہ نہیں کون کون سے دور دراز کے علاقے ہیں، مجھے تو بہت ساروں کے نام بھی یاد نہیں ہے. میں نے کشمیر کا تقریباً سارا ورکنگ باؤنڈری اور لائن آف کنٹرول میں نے وہ پورا ایریا وزٹ کیا، نیچے سیالکوٹ سے لے کر بہت سارے بارڈروں پہ میں نے جا کر دیکھا. مقامی لوگوں سے بھی میں بہت ملا ہوں. ایک تو وہ لوگ بڑے یوز ٹو ہیں شہادتوں کے، کیونکہ انہوں نے بہت شہادتیں دی ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یہ زلزلہ آیا تھا نا 2005 میں غالباً، تو اس زلزلے کے بعد جب ہم وہاں گئے تھے تو وہاں ایک نوجوان نے ہمیں یہ بات کہی تھی، ان کا نام بھی مجھے یاد ہے، گلزار خان ان کا نام ہے. انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ عمران صاحب یہ جتنے لوگ ہمارے گھروں میں شہید ہو گئے ہیں نا اس زلزلے میں، اگر پاکستان کے کسی شہر میں اور میں شہید ہو جاتے تو لوگ رو رو کے ہی مر جاتے. ہماری پسلی بہت موٹی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بڑا صبر دیا ہے، ہمارے ہر گھر میں شہید ہیں. بالکل تو ہم اس چیز کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور ہمارے اندر بڑی یکجہتی ہے، ہم مل کے اس کا مقابلہ کریں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ 1 سال کے بعد جب آپ پہلی برسی منا رہے ہوں گے تو آپ کو یہاں لگے گا بھی نہیں کہ اتنا خوفناک انسانیت سوز قسم کا ایک زلزلہ آیا تھا.
اور واقعی ان لوگوں نے کمال طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دی اور وہ نکلے اس میں سے. صابر بھائی اس کا جو ٹرین ہے نا پورا کا پورا آزاد کشمیر کا، وہ ایک پتلی پٹی کی طرح ہے. ہاں جی. وہ نیچے بھمبر سے میرپور سے شروع ہوتے ہیں، اوپر کی طرف جاتے ہیں راولا کوٹ باغ، اور پھر اوپر وہ مظفر آباد کی طرف جاتے ہیں، پھر اوپر نیلم ویلی کے راستے ادھر کو آتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے علاقے میں جہاں پہ 180 کلومیٹر 200 کلومیٹر کی ایک سڑک ہے، یعنی وہاں پہ دوسری سڑک ہی کوئی نہیں ہے متبادل. اگر آپ ایک سڑک بند کریں تو پورے کے پورے علاقے بند ہو جاتے ہیں، پورے کے پورے شہر بند ہو جاتے ہیں. یہ نفری کو بڑھا کر وہ 45 لاکھ لوگوں کے ایک پوری ریاست کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اس سے پہلے یہ تجربہ کر کے دیکھا گیا، اور وہ لوگ اب پرانی ساری چیزوں سے سیکھ کر تیاری کر رہے ہیں. بلکہ انہوں نے جو میرا ان سے رابطہ ہو، انہوں نے کہا جی ہم نے SOP جاری کر دی ہے کہ ہمارا کوئی بندہ آئی ڈی کارڈ کے بغیر نہیں آئے گا، ہم جس کا چاہیں گے آئی ڈی کارڈ چیک کریں گے، کوئی بندہ اعتراض نہیں کرے گا. کوئی بندہ نقاب پہن کے ماسک لگا کے نہیں آئے گا، ہم ہر بندے کی فوٹیج بنائیں گے، اور کوئی شخص بھی کیمرہ نکال کے کسی کی بھی تصویر یا ویڈیو بنا سکتا ہے. اور نوجوانوں کی ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں جو ایک ایک بندے کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور چیک کریں گے، اور جہاں پہ انہیں لگے گا کہ کوئی فالس فلیگ آپریشن ہونے والا ہے تو وہاں پکڑ کریں گے. دوسرا، ان کی تمام گاڑیوں کے نمبر ان کے پاس موجود ہوں گے، اور وہ رسپانسبلٹی لیں گے اپنے اپنے لوگوں کی اور اپنے اپنے نمبرز کی اور اپنی اپنی تعداد کی. اگر اتنے منظم طریقے سے یہ لاکھوں لوگ نکلنا چاہتے ہیں تو کیا انہیں روکا جا سکتا ہے طاقت کے ذریعے؟ دیکھیں اب یہ کریں گے کیا، یہ وہاں کا کریں گے پورا کا پورا بلیک آؤٹ. میڈیا کو وہاں سے بھگا دیں گے، جی ہاں، انٹرنیٹ بند کر دیں گے. بند کر دیا. اچھا، انٹرنیٹ کی بندش کے اوپر میرا وہاں پہ ان سے سوال ہوا، انہوں نے کہا جی جب ہمارا انٹرنیٹ بند ہوگا نا تو ہم سب سے پہلے موبائل فون کمپنیوں کے پیچھے جائیں گے. میں نے کہا جی ان کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیں جی ہم دیتے ہیں ان کو پیسے، صحیح ہے، ہم پیسے حکومت پاکستان کو نہیں دیتے. ہماری آزاد کشمیر کی ایک علیحدہ گورنمنٹ ہے، ہم پیسے آزاد کشمیر کی حکومت کو نہیں دے رہے، ہم سروس پرووائڈرز کو دے رہے ہیں. سروس پرووائڈرز کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اگر احتجاج کر رہے ہیں پرامن اور آئینی طریقے سے تو وہ سروس بند نہیں کر سکتے. اگر وہ سروس بند کریں گے تو پھر دوبارہ ان کی سروس نہیں ہم چلنے دیں گے. اگر ہمارے لیے سروس کام نہیں کرے گی تو پھر کسی کے لیے بھی کام نہیں کرے گی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے کھمبے اکھاڑ دیں گے، ہم انہیں کہیں گے دوڑ جاؤ یہاں سے، یہ اپنا نقصان کے لیے خود رسپانسبل. اب بتائیں نا، کوئی کمپنی جو ہے آزاد کشمیر جیسے علاقے میں جہاں پہ بہت پیسے والے لوگ ہیں اور وہاں ان کی بہت بڑی ایک انویسٹمنٹ انہوں نے کی ہوئی ہے، بہت سارا پیسہ انوالو ہے، بہت بڑی کمائی ہوتی ہے، تو ان کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ کہاں پہ جانا ہے اور کہاں پہ ہٹ کرنا ہے. وہ کہتے ہیں جی اگر یہ انٹرنیٹ ہمارا بند کریں گے تو ہم ان کے دفتروں کو جائیں گے، ہم ان سے کھلوائیں گے کہ اس کو کھولو انٹرنیٹ کو، ہمیں موبائل فون کا بھی کنیکشن دو، ہمیں انٹرنیٹ کا بھی کنیکشن دو. نہیں دیں گے تو یہ خود ذمہ دار ہوں گے، پھر ہم ان کو یہاں پہ کام نہیں کرنے دیں گے. دوسرا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کی پوری ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں اور کھانے پینے کے ساتھ کیا کیا لے کر آنا ہے، کون کون سے کپڑے، کون کون سا فرسٹ ایڈ کا سامان، کون کون سی چیزیں وہاں ضروری ہوں گی، سردی سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے، ہر ایک کے پاس چھتری ہونی چاہیے. یہ جو منصوبہ دکھائی دے رہا ہے نا، اگر یہ 9 جون کو شروع ہوتے ہیں نا تو صابر بھائی اگلے 10 دن تو پھر آپ سمجھے یہ انگیجمنٹ میں لے جائیں گے. اب اس میں حکومت پاکستان کو کیا ملے گا؟ دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ حکومت پاکستان کشمیر کی طرف توجہ دلا کے گلگت بلتستان کا الیکشن چوری کرے گی اور ایک ظالمانہ قسم کا بجٹ منظور کر دے گی. بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر کوشش کرے گی کہ کشمیریوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات چیت یا کچھ نہ کچھ کر کے دوبارہ معاملہ سنبھالے. لیکن کشمیر کے اندر اگر یہ رسک لیتے ہیں نا تو یہ انٹرنیشنلی اپنا وہ کیس خراب کر دیں گے جو کیس یہ بڑے لمبے عرصے سے لڑتے چلے آ رہے ہیں. تو ایک تو پاکستان کی فوج نے ذہنی طور پہ یہ قبول کر لیا ہے کہ جو کشمیر انڈیا کے پاس ہے وہ ان کا ہے، جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارا ہے. یہ بات ہمیں یہ جرنیل میٹنگز کے اندر کہتے بھی رہے ہیں. اس بات کے اوپر بڑی لے دے بھی ہوئی تھی اور میں نے شور مچایا تھا تو جنرل باجوہ نے باقاعدہ جو ہے اس کے اوپر بڑا مائنڈ کیا تھا جب میں نے کہا تھا کہ آپ تو ہمیں ڈرا رہے ہیں، یہاں پہ ہم اپنے آرمی چیف کو ملنے آئے ہیں، آپ تو ہمیں ایسی باتیں بتا رہے ہیں کہ ہم خوفزدہ ہو کے یہاں سے چلے جائیں. تو یہ ایسے جس پہ وہ نسیم زارا صاحبہ نے بعد میں کہا کہ وہ کیڑے پڑ گئے ہیں اس میں ٹینکوں میں اور وہ تیل نہیں ہے اور یہ وہ ساری باتیں سامنے آئی ہیں آہستہ آہستہ. تو صابر بھائی اب اگر یہ والے کشمیر کے ساتھ بھی وہی کرنا ہے جو انڈیا کشمیر کے ساتھ کر رہا ہے تو پھر اوورسیز کشمیریوں کا رول بہت بڑا ہو جائے گا. میری اوورسیز جو کشمیری ہیں ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی دیکھیں اگر ہمارے ساتھ انڈیا میں بھی ظلم ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ یہاں پاکستان کے ساتھ جو الحاق شدہ کشمیر ہے وہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ہم پھر دنیا کے عالمی ضمیر کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. یہ پاکستان اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اپنے کیس کو کمزور کر رہا ہے صرف ایک ضد میں کہ جناب ہم نے اسپیسیفک پولیٹیکل پارٹی کو نہیں آنے دینا اور کچھ پولیٹیکل پارٹی کو ہم نے آنے دینا اور اپنی کٹ پتلی حکومت ہم نے ہر حال میں وہاں پہ بنانی ہے. یہ جو 12 مہاجرین کی نشستیں ہیں صابر بھائی، ہاں جی،
یہ کیا رول ہے؟ ذرا یہ تھوڑا سا آسان کر کے لوگوں کو سمجھائیں. دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ جو کشمیری وہ کہتے ہیں جی پاکستان کے مختلف حصوں میں رہ رہے ہیں، کراچی میں رہ رہے ہیں، گجرات میں رہ رہے ہیں، لاہور، ان کی سیٹیں رکھی ہوئی ہیں. کیا میں یہ پوچھتا ہوں، سوال ہے کہ کیا جب پاکستان کے جنرل الیکشن ہوتے ہیں اس میں کیا جو پنجاب میں رہنے والے سندھ میں رہ رہے ہیں کیا وہاں پہ کوئی پنجاب کی کوئی صوبائی سیٹ رکھی ہوئی ہے انہوں نے کہ یہ پنجاب کے پنجابی مہاجرین ہیں چونکہ سندھ میں رہ رہے ہیں اور سندھ کے مہاجرین ہیں پنجاب میں رہ رہے ہیں اس لیے سندھ اسمبلی کی سیٹوں کا انتخاب ادھر ہوگا؟ کیا گلگت بلتستان کی بھی کوئی سیٹ رکھی ہوئی ہے کہ گلگتی جو ہیں وہ لاہور میں رہ رہے ہیں، کراچی میں رہ رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں رہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے انہوں نے رکھی. میں بتاتا ہوں نا، یہ کشمیری ہیں نا، بنیادی طور پر یہ کشمیری مہاجرین کے نام سے رکھی ہوئی ہیں. تو بھائی کشمیری مہاجرین جو ہیں وہ آئیں اور مقبوضہ آزاد کشمیر میں آ کے آپ ووٹ کاسٹ کریں، یا آزاد کشمیر کے جن ایریاز میں ان کا ووٹ بن جاتا ہے وہ ان امیدواروں کو ووٹ ڈال دیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ سیٹیں ہیں جموں کی، سری نگر کی، یہ ادھر کی سیٹیں ہیں. میں بتاتا ہوں نا، یہ ادھر کی نہیں ہے نا. ہمارا نعرہ کیا ہے صابر بھائی؟ ایک سیکنڈ، ہمارا نعرہ ہے کشمیر بنے گا پاکستان. ہاں جی، تو پھر قومی اسمبلی میں بھی رکھ لیں 12-15 قومی اسمبلی میں رکھے نا، تو کشمیر بنے گا پاکستان تو 12-15 بندے وہاں پہ رکھ لیں، اسٹیبلشمنٹ کے لیے آسان ہو جائے گا، زیادہ کنٹرول اچھا ہو جائے گا. جی ہاں، گلگت بلتستان کی بھی قومی اسمبلی میں لے کے آئیں، آزاد کشمیر کو بھی لے کے آئیں. اس سے 1000 درجے بہتر ہے کہ یہ آزاد کشمیر کو اپنا صوبہ بنا لیں. 1000 درجے بہتر ہے جیسے انڈیا نے کر لیا ہے آپ کا مقبوضہ کشمیر، انہوں نے صوبہ بنا لیا، ایک صوبائی درجہ دے دیا ہے. کچھ علاقے انہوں نے نہیں، الٹیمیٹلی تو یہ چیزیں مجھے اسی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی. میرا اپنا خیال ہے کہ ہماری جو بند کمروں میں یہ ان کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے. کچھ چیزیں طے ہو گئی تھی کہ کشمیر جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کے پاس ہے، ہمارے پاس ہے وہ ہمارے طرف ہے. اور میرا آپ خیال ہے پانی کا جتنا مرضی استعمال کریں، ہمیں پانی ساتھ ساتھ دیتے رہیے گا. اور میرا خیال ہے کہ یہ اور اسی طرف ہی یہ معاملات جا رہے ہیں. فلسطین اور اسرائیل کے معاملے پہ بھی ان کی چیزیں طے ہو گئی، طے ہوئی ہیں. کچھ چیزیں انہوں نے انڈور طے کر لی ہیں، انہیں پریکٹیکلی لاگو کرنا ہے. عمران خان مانتا نہیں تھا، ماننے والے بندے یہ لے آئے اور اب ایک ایک کر کے ان چیزوں کو کرنے کا وقت آ گیا، ایسا دکھائی دیتا ہے. تو کشمیری تو نہیں مانتے اس کے اوپر، یہ 12 نشستیں تو انہوں نے اپنی ریڈ لائن بنا لی ہے. صابر بھائی سر، نہ کشمیری مانتے ہیں، کوئی بھی نہیں مانے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیت میں فطور ہے، نیت یہ نہیں ہے. یہ آج اگر کشمیری پیچھے ہٹتے ہیں تو کل کو یہ کشمیر جو ہے یہ یا تو ہو سکتا ہے، وہ آپ سن رہے ہیں نا کہ کراچی بھی مرکز کے انڈر ہو، پھر اسلام آباد میں بھی ایک اسمبلی ہو، اسلام آباد کی اپنی حکومت ہو، گوادر کو بھی وفاق کے انڈر دے دیا جائے. اور اس بات کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کشمیر کو بھی یہ ایک فیڈرل یونٹ بنا دیں کوئی نہ کوئی. اس تو یہ فاٹا کو بھی الگ کرنا چاہ رہے ہیں دوبارہ، پتہ ہے آپ کو؟ فاٹا کو دوبارہ اس لیے کرنا چاہ وہ رہے ہیں الگ کر کے وہ کہتے ہیں جی اس کو فیڈریشن کے انڈر لے کے آئیں گے، یہ کشمیر کو بھی ایسے ہی لے جائیں گے، فیڈریشن کے انڈر ہو سکتا ہے کراچی کے ساتھ بھی یہی کریں. تو اس سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا وسائل کے اوپر کنٹرول بڑھ جائے گا. سر یہ وسائل پہ کنٹرول بڑھاتے نا وسائل ختم ہو جانے، یہ وسائل ہی ختم ہو وسائل ختم ہو جائیں گے. اللہ معاف وجہ یہ ہے نہیں، کیوں نہیں ختم ہوں گے صابر بھائی؟ دیکھیں آپ جب ان کا بے دریغ اور غلط استعمال کریں گے یہی میں کہہ رہا ہوں تو وہ ختم ہی ہوں گے نا. ہاں، ہم ختم ہو جائیں گے سر. آپ نے کیا پاکستان کے ساتھ؟ مجھے ایک چیز بتانا، صابر شاکر صاحب، عاصم منیر صاحب کو 3.25 سال ہو گئے، 3.5 سال ہو گئے. 3.5 سال میں سوائے انڈیا کے ساتھ ایک لڑائی میں ہماری ایئر فورس نے ان کی ایئر فورس کو مارا، اس کے علاوہ کوئی ایک کامیابی بتائیں پاکستان کو ملی ہو؟ سر کوئی بھی کامیابی نہیں ملی، آپس کی بات ہے. پاکستان کا کسی بھی شعبے کا کوئی بھی آپ نمبر لے لیں وہ آپ کو ڈکلائن کی طرف، کوئی ایک شعبہ کوئی بھی کوئی پاکستان میں سرمایہ کاری آئی ہو؟ نہیں آئی. کچھ بھی نہیں. کوئی پاکستان میں غربت کم ہوئی ہو؟ نہیں ہوئی. کوئی پاکستان میں مہنگائی کم ہوئی؟ بڑھ گئی ہے. نہیں ہوئی. کوئی پاکستان کی کوئی روزگار کوئی پاکستان نے انڈیا سے اپنا پانی چھڑوا لیا ہو؟ بالکل نہیں. کوئی کشمیر آزاد کروا لیا ہو؟ کوئی انسانی حقوق کے معاملات بہتر ہو گئے ہوں؟ کوئی دہشت گردی کے جو انڈیکس ہے اس کے اندر پاکستان بہتر ہو گیا ہو؟ کوئی پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوا ہو؟ ہمارے پاسپورٹ کو عزت مل گئی ہو عالمی سطح پہ؟ نہیں. آپ 10 12 15 جو مین چیزیں، یا پاکستان کے قومی خزانے میں اضافہ ہو گیا ہو؟ نہیں. یا پاکستان کا قرضہ اتر گیا ہو؟ وہ بھی نہیں ہوا، بلکہ زیادہ چڑھ گیا. تو ہر چیز کے اندر ہمارا ڈکلائن ہوا ہے، اور اس کی رسپانسبلٹی کیونکہ جس کے کمانڈ اور کنٹرول میں ہوگا سارا ملک، وہی اس کی رسپانسبلٹی بھی لے گا. آپ کو پتہ ہے 1971 کا جب ملک ٹوٹ گیا تھا 16 دسمبر کو، اس کو پتہ کیا نام دیا گیا تھا؟ جنگ بندی ہو گئی ہے.
پتہ جنگ بندی کا نام، جنگ بندی کا نام دیا گیا 90,000 قیدی تھے ہمارے، 90,000 قیدی ہو گئے. اس کو کہا گیا کہ جنگ بندی ہو گئی، شکر الحمدللہ. اور اشتہار چھپے، پچھلے دنوں فیاض راجہ صاحب نے شیئر کیا نا، اشتہار چھپا. اس وقت کہا گیا بنیان مرصوص. آپ قوم کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا. اس وقت جنگ بندی، اور یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے پچھلے سال، سندھ طاس معاہدہ تو معطل کر دیا انہوں نے. ہماری شہر حق تو انہوں نے کاٹ کے رکھی ہوئی اپنے پاس. صبر بھائی ایک ویلاگ ہمیں اور کرنا پڑے گا. جی ہاں، یہ ابھی اس کو ہم یہاں اختتام کرتے ہیں. ایک ویلاگ اور کرنا پڑے گا کہ عمران خان نے کون سی رگ چھیڑی ہے جو اس سے پہلے کوئی نہیں چھیڑ سکا. اس پہ ہم ایک اور ویلاگ میں بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ جناب. اللہ حافظ.